شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک احمقانہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھئی محمد ہی پر فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اعتراض. اللہ یہ فرما رہا ہے فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے. فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے. ایک دن دیکھو گے, لیکن جب دیکھو گے تو بولو گے قریب مت آنا, دور دور. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو, اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی, اور کہیں گے دور دور, ہجر محجورہ. یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے. جب وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں, یہ آ رہی ہے, کہتے ہیں ہجر محجورہ, ہجر محجورہ, میرے قریب مت آنا. تو ابھی تو فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے, اور جب یہ نظر آئیں گے تو تم لوگوں کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا. یہ پھر ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے, اور اللہ کی ہر بات پیاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کام تم کرتے ہو, جتنے بھی اعمال تم سر انجام دیتے ہو, اگر ان اعمال کے پیچھے رضائے الہی مقصود نہیں ہے تو ایسے تمام عملوں کو قیامت کے دن ہباء منصورہ کر دیا جائے گا. ہباء منصورہ کہتے ہیں, ہبا کہتے ہیں ڈسٹ, ڈسٹ, اور منصورہ مطلب اسکیٹرڈ. تو ہم ان تمام عملوں کو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے گئے ہوں گے, تو ہم ان تمام عملوں کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے, اڑتی ہوئی دھول بنا دیں گے. جس طرح اڑتی ہوئی دھول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی وزن نہیں ہوتا. وزندار چیز کیا ہوتی ہے؟ نیچے جاتی ہے نا, ایسے کہ وزنی چیز کو چھوڑ دو تو نیچے چلی جاتی ہے, اور ہلکی چیز ہوتی ہے تو اوپر چلی جاتی. اس کا مطلب تمہارے وہ اعمال جو تم نے خالص رضائے الہی کے لیے نہیں کیے ہوں گے, تو ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ تو اڑتی ہوئی ڈسٹ, اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائے گی, جو بہت ہلکی ہوگی. ان اعمال میں وزن نہ ہونے کو ہباء منصورہ کہہ کر کے ان کا خفیف ہونا اور ان کا ہلکا ہونا واضح کیا گیا. تو جو بھی کام کریں مقصد رضا الہی ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھہرنے کی, رہنے کی اصل جگہ تو جنت ہے. کہاں رہ رہے ہو تم؟
کوئی رہنے کی جگہ ہے وہ، جہاں ہر آن کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے. عمر چلی جا رہی ہے، مال نہ ہاتھ سے نکل جائے، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. تو یہاں تو ہر آن کوئی نہ کوئی خطرہ تمہیں لاحق ہے. یہ جینا کوئی جینا ہے، اس کو جینا کہتے ہو. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، جنت یہ جنتیوں کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، خیر ہے، شاندار ہے. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے، تنبیہ ہے، جو صرف موبائل لیے بیٹھے رہتے، موبائل لیے بیٹھے رہتے. یہ موبائل لے کر بیٹھنے والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، یہ ایسی کتاب ہے. چلو پڑھتے دیکھتے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کیا بات ہے. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ایک ہوتا ہے نادم ہونا، پشیمہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے اشد الندم. ایک ہوتا نادم ہونا اور ایک ہوتا اشد الندم، انتہائی پشیمہ ہو جانا، انتہائی نادم ہو جانا. اور انتہائی نادم ہونے والے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگتا ہے، کاٹنے لگتا ہے. یہ اس کے ندامت کی انتہا ہے. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول بولے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو جو برا ساتھی تھا اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہاں قرین السوء یعنی جو برا ساتھی ہے، برے ساتھی کے ساتھ رہنے پر آدمی اس دن ندامت ظاہر کرے گا کہ کاش میں نے ایسے برے ساتھی کے ساتھ زندگی نہ گزاری ہوتی، وقت نہ گزارا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. وہ دوست تو برا دوست تھا. موبائل سے دوستی کرو مگر فائدے کی حد تک، جس میں دین کا اور دنیا کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ اگر اسے دوست بناتے ہو تو یہ برا دوست ہے، اور کل قیامت کے دن اس برے دوست کے ساتھ وقت گزارنے پر جو ندامت ہوگی وہ ندامت اس طریقے کی ہوتی کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ وجہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا تھا. اب بیٹھے موبائل لیے، ذکر کہاں ہے، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، عبادات کہاں ہے؟ اس برے ساتھی نے تو ساری چیزوں سے بھٹکا دیا. لقد اضلنی عن الذکر. اگر یہ موبائل یہ اللہ کے ذکر سے آپ کو گمراہ کر دے تو سمجھو یہ برا ساتھی ہے، قرین السوء ہے. اور اس برے ساتھی کے ساتھ رہنے پر آپ کو قیامت کے دن اشد الندم ہوگا. یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش ایسے برے ساتھی کے ساتھ ہم نے وقت نہ گزارا ہوتا جس نے ہمیں ذکر سے بھٹکا دیا. ذکر مانے اللہ کی یاد. اب ذکر کے اندر تمام چیزیں آ گئی. نیکی سے روک دینے والی چیز، گھنٹوں گھسے رہتے ہیں اس میں، گھنٹوں گھسے رہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں. پورے قرآن حکیم میں کہیں بھی اللہ کے رسول نے رب کے اوپر
یا حرف ندا داخل کر کے یا رب نہیں کہا ہے، صرف یہی ایک جگہ جی، ہر جگہ ربی، یا کہیں نہیں ہے رب کے ساتھ۔ اب جب آدمی بولتا ہے یا ربی، ایک ہوتا ربی، ایک ہوتا یا ربی، اس کا مطلب کچھ بڑی بات کہنا چاہ رہا ہے، تبھی تو یا حرف ندا لا رہا ہے، جس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب۔ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ مطلب نہیں اس کا، قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور یہ اس میں مفعول ہے، جیسے ریلوے اسٹیشنز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنلز وغیرہ کے لیے گاڑیوں کے ایسے مکان بنا دیا جاتا ہے پلیٹ فارم پہ آگے، اور جب اس مکان کو جو پرانا ہو چکا ہوتا ہے اس کو خالی کر کے نئے مکان میں آ جاتے ہیں تو اس پر لکھ دیا جاتا ہے ابینڈنڈ، یعنی وہ مکان تو اسٹیشن پر موجود ہے مگر اس میں کام نہیں ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں لیا جا رہا، اس کو کہتے ہیں مہجور، ابینڈنڈ۔ تو قرآن تو ہمارے پاس ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے نا۔ تو قرآن ہے ہمارے پاس مگر اس سے فائدہ نہ اٹھانا اسٹیشن پر موجود اس مکان کی طرح ہے جس کے اوپر ابینڈنڈ لکھ دیا گیا ہے کہ بھائی مکان تو ہے مگر اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو آج ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے مگر اس سے فائدہ کہاں اٹھایا جا رہا ہے؟ کون اس کی تلاوت کے لیے وقت نکال رہا ہے؟ کون اس کو سمجھنے کے لیے وقت صرف کر رہا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ پر تفسیرہ کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من حجر القرآن فہو من اعداء الرسل، جو آدمی قرآن کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ اللہ اکبر، من حجر القرآن فہو من اعداء الرسل، جو قرآن کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وہ کتنی بڑی بات ہے، دشمن ہے رسول کا وہ۔ اب اس پر کہہ رہے ہیں فلاں جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ کاٹا جا رہا ہے، فلاں جگہ پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کے کئی مطلب ہیں۔ آدمی ایمان چھوڑ دے، آدمی پڑھنا چھوڑ دے، آدمی اس کو سمجھنا چھوڑ دے، اور آدمی اس کو پہچانا چھوڑ دے۔ ایک تو قرآن پر ایمان لائیے، دوسرے آپ اس کی تلاوت کیجئے، تیسرے آپ اس کو سمجھیے، اور چوتھے دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے جی۔ اور ایک نقطہ اور بھی ہے، یہ نہیں کہا کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، بلکہ کہا ھذا القرآن۔ یہ ھذا القرآن کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ھذا، یہ قرآن، دس قرآن، کیوں ایسا کہہ دیجیے؟ تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن اشارہ اس بات کی طرف ہے ان مثلہ، یعنی ان مثل القرآن لا یتخذ مہجورا، قرآن جیسی چیز یہ چھوڑے جانے کے لائق ہے، بل هو جدیر بالاقبال علیہ والانتفاع، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک انتہائی قیمتی چیز جو کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ لوگوں کو پیش کی جا رہی ہے، مگر لوگ ہیں کہ اس قیمتی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ کوئی قیمتی چیز آدمی کو دی جائے اور آدمی اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز دی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہا کہ یہ قرآن، کہتے نہیں بھئی گلاس چھوڑے جانے کے لائق ہے، کہا کہ یہ گلاس چھوڑے جانے کے لائق،
تو آپ سمجھ رہے ہیں، ایک عام بات کہی جائے کسی چیز کے بارے میں اور کہا جائے کہ یہ اشارہ کر کے کہا جائے، اس کا مطلب یہ چیز اس لائق ہے کہ چھوڑی جائے، وہ کہا گیا وقال الرسول یا ربی، یا ربی اس وجہ سے آپ نے کہا لشدت الہم لحق به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم لاحق ہے کہ آپ کی قوم کفار مکہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئی قیمتی چیز کسی کو دی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ نہ کرے تو دینے والے کو ظاہر ہے تکلیف ہوگی، بہت زیادہ غم ہوگا۔ تو نبی کو اس بات کا غم تھا کہ اتنی قیمتی شے میں دے رہا ہوں اپنی قوم کو، اور یہ قوم ہے کہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو لشدت الہم، غم کی شدت کی وجہ سے آپ نے فرمایا یا ربی، جبکہ پورے قرآن میں رب کے ساتھ کبھی بھی یا لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں پکارا ہے۔ اور ایک مفسر نے ایک شاندار تفسیرہ کیا ہے کہ ابعاد الناس عن القرآن وسیلۃ من وسائل الضلال، لوگوں کو قرآن سے دور کرنا یہ گمراہی کے ریزنز میں سے ایک ریزن ہے، گمراہی کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے، گمراہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اگر آدمی قرآن سے دور کر رہا ہے کسی کو تو سمجھو وہ گمراہی کا ایک ذریعہ، ایک ریزن فراہم کر رہا ہے، ایک وسیلہ فراہم کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں لوگوں، بیان نہ کرنا بھی قرآن کو، یہ بھی قرآن سے دور کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے کہ لاؤ کم سے کم اس مہینے میں تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے قرآن حکیم کی عظمت اور قرآن حکیم کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے۔ توفیق نہیں ہو رہی ہے، توفیق نہیں ہو رہی کسی کو۔ فرمایا گیا یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس کا ایک مقصد اور بھی ہے، کیا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ قرآن کے ذریعے ہم تمہارا دل مضبوط کر دیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے فِي الْقَلْبِ اضْطِرَابٌ لَا يُثَبِّتُهُ إِلَّا الْقُرْآنُ، دل اگر بے قرار ہو، دل اگر بے چین ہو تو اس کو سکون و اطمینان دینے والی چیز ایک ہی ہے، قرآن حکیم ہے جی۔ دل اگر بے چین ہو، دل اگر بے قرار ہو تو اس کی بے چینی کو دور کرنے والی چیز، اس کی بے قراری کو دور کرنے والی ایک ہی چیز ہے، الا القرآن، سوائے قرآن کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فی القلب اضطراب لا یثبتہ الا القرآن، تمہاری بے قراری کو، تمہارے دل کی بے چینی کو ایک ہی چیز رفع کر سکتی ہے، وہ قرآن ہے۔ لہذا دل جب گھبرائے ہے، جب سر چکرائے اور دل گھبرائے تو گولی لینے کی ضرورت نہیں، اور سر چکرائے تو کوئی تیل لگانے کی ضرورت نہیں، تیل کا پرچار کرتے ہیں، گولی کا پرچار کرتے ہیں۔ انسان اپنی انسانیت کی سطح سے کتنا گر چکا ہے۔ جب دل گھبرائے تو کیا کیا جائے؟ قرآن کو آغوش میں لے لیا جائے، سینے سے لگا لیا جائے، اسے پڑھا جائے۔ ایک بڑی شاندار بات کہی جا رہی ہے، بھروسہ کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ زندہ کے اوپر۔ بولے زندہ تو سبھی ہیں، آگے فرمایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، تو اس زندہ کے اوپر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی ہے۔ اچھا تو تم مر جاؤ گے نا، تو اپنے اوپر بھروسہ مت کرو۔ بابا ہیں مر جانے والے ہیں، ان پر بھروسہ مت کرو، اور جو مر کر قبر میں چلے گئے وہ زندہ نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر بھی بھروسہ مت کرو۔ بھروسہ کس کے اوپر؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہستی کے اوپر بھروسہ کرو جو زندہ ہے۔ اب زندہ کہنے بہت سارے لوگ ہیں،
نہیں اس زندہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا, اس زندہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے لا یموت, جس کو موت نہیں آتی ہے. ہم نے بھروسہ کس کے اوپر کر لیا ہے؟ اپنے اوپر اور ان زندوں کے اوپر جو زندہ لوگ ایک دن موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں, موت سے دو چار ہونے والے ہیں. اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, اللہ کے بندے. اور ابن عاشور ایک مفسر ہیں, انہوں نے 11 صفتیں بتائی ہیں کہ یہاں 11 صفتیں عباد الرحمن کی ذکر کی گئی ہیں. کس نے لکھا ہے؟ بہت بڑا مفسر ہے ابن عاشور, ان کی تفسیر کا نام ہے التحریر والتنویر, اور میرے مطالعے میں رہتی ہے, پڑھتا ہوں اس کو, بہترین زبان ہے عربی ان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے عباد الرحمن کی. اب دیکھو پہلے عبد ذہن میں رہے, عبدیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کون؟ اللہ کے بندے کون؟ پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا, وہ چلتے ہیں زمین پر کیسے؟ ہونن, اے مشیت یمشون علی الارض مشیت المتواضع, یعنی وہ زمین پر چلتے ہیں بڑے منکسر المزاجی کے ساتھ, بہت تواضع کے ساتھ. یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت کیوں بیان ہوئی؟ اور عبدیت کے ساتھ چال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ لکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی عبدیت ان کی چال سے ظاہر ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے آ رہے ہیں, یہ عباد الرحمن ان کی پہچان ہے. اللہ بتایا جائے, یعنی آدمی کا جو اندروں ہوتا ہے نا, آدمی کا مزاج اس کی چال سے ظاہر ہو جاتا ہے. کسی نے لکھا ہے کہ المشیت لغت, چال ایک لینگویج ہے. ہاں, المشیت لغت, جی آپ کی چال ایک لینگویج ہے جو بولتی ہے. تو ظاہر ہے کہ عباد الرحمن چل رہے ہیں تو ان کی چال سے اس طرح عبدیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ان کی چال سے کہ یہ عباد الرحمن آ رہے ہیں. تو آپ کی چال سے عبدیت ظاہر ہونی چاہیے, اور آپ کی چال متکبرانہ نہیں بلکہ متواضعانہ ہونی چاہیے. جی 3 باتیں کہی گئی, بہت پیاری ہے, بہت غور سے سنو. ایک تو یہ کسی لغو جگہ پر جاتے نہیں. لغو کا مطلب بتا چکا ہوں, ایسی جگہ جہاں جانے کا کوئی فائدہ نہ ہو, ایسی جگہ لغو ہے. تو یہ لغو جگہ پر جاتے نہیں. والذین لا یشہدون الزور, زور جھوٹی بات, لغو چیز ہے. تو ایک تو یہ عباد الرحمن کیا ہے, لغو جگہ پر جاتے نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اور اتفاق سے ابھی کبھی ان کو لغو کے پاس سے گزرنا ہو تو کترا کر نکل جاتے ہیں, شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں, اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ لغو جگہ پر, فضول جگہ پر جاتے نہیں, اور اگر کہیں فضول اور لغو جگہ سے گزرنا ہو, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, ایسی جگہ سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, گزرنا بھی ہوا تو بڑے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں, وہاں ٹھہرتے نہیں. اچھا, تیسرے, لغو لوگ اگر ہوں, لغو کسی کو فضول قسم کے لوگ, تو ان کے منہ نہیں لگتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل بھی لغوی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس سے بات کریں گے تو فضول ہی بات کرے گا وہ. تو وہ فضول لوگوں سے الجھتے نہیں. فضول لوگ اگر بات کریں تو کہتے بھائی تو ہی ٹھیک ہے, جا السلام علیکم, تو چلے جاتے. تو ایک تو فضول جگہوں پر جاتے نہیں, والذین لا یشہدون الزور, اور فضول جگہوں سے اگر گزرنا ہو تو رکتے نہیں, شریفانہ طور پر گزر جاتے. اور فضول لوگوں سے اگر واسطہ پڑے تو کہتے السلام علیکم بھائی, ٹھیک ہے تو ہی ٹھیک ہے. تو یہ عباد الرحمن, یہ رات میں کیا کرتے ہیں اور دن میں کیا کرتے ہیں, اے ہے مضبوطی سے پکڑو اس کو. دن میں یہ جب چلتے ہیں تو بڑے تواضع کے ساتھ چلتے ہیں,
یہ حالہم بالنہار، یہ ان کی حالت دن کی ہے. اچھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. وحالہم باللیل، رات میں ان کی یہ حالت ہے. تو ان کی دن کی حالت کیا بتائی گئی کہ چلتے ہیں تو ان کی چال سے ابدیت جھلکتی ہے، اور رات میں ان کا کیا حال ہے کہ سجدوں میں اور قیام میں یہ اپنی رات گزارتے ہیں. وحالہم باللیل، رات میں ان کی حالت ہے. اور خاص دعا کیا کرتے ہیں وہ دیکھو. سجدے قیام تو کرتے ہی ہیں، ان کی خاص دعا کیا ہے وہ دیکھو. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے رب مجھے جہنم سے ہمیں نجات دے دینا میرے رب. کتنی پیاری دعا ہے. یہاں جنت بھی نہیں مانگی انہوں نے ڈر کے مارے، کہہ رہے میرے رب جہنم سے نجات دے دے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو لپٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بہت بری جگہ ہے یہ. ایک صفت اور بھی، خرچ کرتے ہیں تو اچھی جگہ پر، اور اچھی جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اور غلط جگہوں پر خرچ نہیں کرتے. ایک تو یہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، دوسرے بخیلی بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بخیلی اور اسراف کے درمیان یہ معتدل رہتے. قیامہ اے معتدلا، قیامن اے قوامن اے معتدلن. جی قوامہ بیچ بیچ میں رہتے، بخیلی بھی نہیں کرتے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اور دوسرے ایک دم دے کر کے کنگال بھی نہیں ہو جاتے. جی بیچ بیچ کی حالت ہے ان کی. دوسرے شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. آگے کسی کو قتل نہیں کرتے، مرڈر نہیں کرتے کسی کا. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. ایک بات بتائے گی، اگر غلطی ہو جائے تو اگر توبہ کر لیتا ہے آدمی تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ تصور آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ آپ نے برا کام کیا ہے تو برائی ہے نا، برائی تو برائی ہے. توبہ کا پاور اتنا ہے کہ وہ برائی کو نیکیوں میں بدل دیتا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے اگر توبہ کر لیا تو. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جی یہ توبہ کا پاور ہے. ارے بھائی اللہ نیکیاں دے گا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جو برائیاں تم نے کی ہیں نا، یہ برائیاں بھی نیکیاں ہو جائیں گی. ایسا تصور کسی کتاب میں ہے یہ نہیں. کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ برائیاں نیکیوں میں کیسے بدل جاتی ہیں، اس کی کوئی مثال ہے؟ تو میں نے ایک مثال دیا تھا کہ پہلے ملاح جو ہوتے تھے، ندی میں جب باڑھ آتی تھی برسات کے دنوں میں، تو اس پار سے اس پار ملاح کشتی میں لوگوں کو لاتا اور لے جاتا تھا، اور جھوپڑی بنا کر کے وہیں رہتا تھا. تو یہ جو گدلا پانی ہوتا تھا ندی کا، اس کو وہ مٹکے میں رکھ لیتا تھا، لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ مٹمیلا ہوتا تھا، گدلا ہوتا تھا، اس میں سب ریت اور دھول سب ملی رہتی تھی. تو اس میں کیا کرتا تھا ملاح کہ اس گدلے پانی میں، ندی کے پانی میں پھٹکری ڈال دیتا تھا. پھٹکری ڈال دینے کی وجہ سے جو گندگی رہتی تھی، جو دھول رہتی تھی، وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی اور خالص پانی اوپر آ جاتا تھا، اسی کو وہ پیتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسی گدلی چیز میں، تمہاری گندگی میں اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہی چیز جو اچھی نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی پھٹکری اس گندی چیز کو اچھی چیز بنا دیتی ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تمہاری نیکیوں میں بدلتا ہے. تو ایک تو نیکیاں ہماری ہیں
اب ساری برائیاں بھی اگر نیکیوں میں بدل جائے تو کیا کہنے, نور علی نور ہے. اچھا, نور علی نور ہے. کہتے ہیں اور ایک دعا کرتے رہتے, کیا, والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب, پہلے بیویاں ہیں بعد میں بچے ہیں. ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا, تو ازواج کو کیوں پہلے لایا گیا؟ اس لیے کہ بیوی نہ تو بچے کہاں سے آئیں گے, لہذا ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے بیوی ہو بعد میں بچہ ہو, ہے نا. اور دوسرے ایک صاحب نے لکھا ہے لِأَنَّ صَلَاحَهَا صلاح الذریت, اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بچے اچھے ہوتے ہیں, لہذا ماں کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اور ایک صاحب نے تبصرہ کیا من سعادت المرء فی الدنیا ان تکون زوجته صالحۃ واولادہ ابرار, آدمی دنیا میں سب سے خوش نصیب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیوی صالحہ ہو اور اس صالحہ بیوی نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو کہ بچے ابرار ہوں, نیک ہوں. تو آدمی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بیوی صالحہ ہو, نیک ہو, اور بچے ابرار ہوں, نیک ہوں. اسی وجہ سے پہلے ازواج لایا گیا بعد میں, اس لیے کہ بچوں کو بنانے میں اور بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے. لِأَنَّ صَلَاحَ صَلَاحُ الذُّرِّيَّةِ, اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بیٹے اچھے ہوتے. جاٹ بنوشہ کا قول ہے شاید, تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. کوئی معمولی جملہ نہیں ہے, یہ یہیں سے لیا اس نے. کیا, تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. یہاں یہ بتایا گیا اگر مسلم معاشرے کی لڑکیاں بیویاں صالحہ ہیں تو نسل جو ہوتی ہے وہ صالح ہوتی ہے. آج مائیں صالحہ نہیں ہیں, لہذا بچے بگڑے ہوئے ہیں. انہیں اللہ اور اس کے رسول سے, دین اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. اب اگر وہ شکایتیں کریں اللہ سے دنیا سے تو یہ شکایتیں بیجا ہیں نا, بیکار قسم کی. آخر میں کہا گیا قُلْ مَا يَعْبُو بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ, اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. He doesn't care who are you, وہ بالکل کیئر نہیں کرتا کہ تم کون ہو. کون ہو تم, اللہ کیئر نہیں کرتا. اگر اللہ سے دعا نہیں کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کے پروٹیکشن میں اگر آپ کو رہنا ہے, اللہ کی حفاظت میں رہنا ہے اور اللہ کے کیئر میں رہنا ہے. دنیا دار کیا بولتے ہیں جب بچوں کو جدا کرتے ہیں, یہی نہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بارے میں کیئر کرنا, خیال رکھنا اپنا. یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اے میرے بچے تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں, اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. کوئی نہیں کہتا. تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرتے ہو تو. ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ 3 چیزیں بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں. ثلاثۃ تدفع البلاء, 3 چیزیں ایسی ہیں جو مصیبت کو دور کر دیتی ہیں. نمبر 1 الدعاء, مصیبت دور ہو جاتی ہے اس سے. اور دوسرے شکر النعم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ. اور تیسرے نصرت الضعفاء, کمزوروں کی مدد. جو لوگ کمزور ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی مدد کر کے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے, جس کپڑے میں ہے وہی کپڑا ہے, اور 7-8 دن کا سفر کر کے مدین پہنچے ہیں. ابھی گاؤں میں داخل نہیں ہوئے, شہر میں داخل ہوئے, باہر ہی ہے. دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا کی انہوں نے. کب؟ جب کمزوروں کی مدد کی. تو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی اور تمام چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے گئے. یہ کمزور لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے جا کر کے اللہ نے جو ان کو طاقت دی تھی, کنویں کا ڈھکن اٹھا کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا, ان کی مدد کی. جب وہ چلی گئی
تو پھر جب درخت کے نیچے لوٹ کر آ کر بیٹھے تو دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا تھی ان کی. کمزوروں کی مدد کے بعد جیسے ہی انہوں نے دعا کی، وہ لڑکی تھوڑی دیر میں آ گئی. بولے ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے. تو یہاں تو بے یارو مددگار تھے، نوکری بھی مل گئی اور بیوی بھی مل گئی. ابھی ان کی بیوی کا تذکرہ ہے آگے. تو ایسا 3 چیزیں بلاؤں کو دور کر دیتی ہے. اگر آپ کو جلدی سے دعا قبول کروانی ہے اللہ سے تو ایک کام کرو، کسی کمزور کی مدد کر دو، اس کے بعد دعا مانگو، دعا قبول ہو جاتی ہے. جتنی جلدی آپ کو دعا کرانی ہے، نصرت الضعفاء، کمزوروں کی تو مدد کرو، فوراً دعا قبول ہوتی ہے. اللہ فرعون ہے، حضرت موسیٰ کو اس نے پالا ہے. عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو دشمن کے گھر میں پالتا ہے. بلایا ان کو، کہا قال الم نربک فینا ولیدا، ہمارے ہاں تو پل کر کے بڑا نہیں ہوا ہے، تجھ سے بڑا ناشکرا کوئی ہے ہی نہیں. بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ جملہ دیکھو اس کا کیا ہے. اتنا بڑا ہے لیکن جملہ دیکھو، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اور ایک مدت تک، کئی سالوں تک ہمارے درمیان رہا، ہمارے ٹکڑوں پر پلا تو. یہ دیکھو، گویا کوئی آدمی احسان کر کے احسان جتا دے تو بلندی سے پستی پر آ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے آدمی. تو چھوٹا مت بنو، احسان کر کے احسان مت جتاؤ، آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے احسان جتانے سے. دیکھو بادشاہ ہے وقت کا، مگر چھوٹا بن گیا، کتنا چھوٹا ہو گیا ہو. اور پھر بول رہا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آر دلا رہا ہے. اور ایک بات اور، وہ تو نے جو حرکت کی تھی، یعنی وہ گھوسا مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا قبطی. کہا کہ وہ جو تو نے حرکت کی تھی، وہ جو تو نے کیا تھا حرکت، وہ جو کی تھی حرکت، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کتنا بڑا ناشکرا ہے تو. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں یہ کام، یہ حرکت مجھ سے جو سرزد ہوئی تھی، انجانے میں ہوئی تھی. ضال کا مطلب انجان تھا، میں انجانے میں، فائٹ ذرا زیادہ شدت کے ساتھ لگ گیا اور مر گیا. وہ انجانے میں ایسا ہوا. 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ کسی کے اندر عیب اگر ہے، اس عیب کو مشتہر کرنا یہ فرعونیت ہے، اور کسی کے اندر عیب ہو اس کو ذکر نہ کرنا یہ یوسفیت ہے. جی دیکھو، اس نے آر دلایا ان کو اس پر جب وہ قبطی کو انہوں نے مار دیا تھا. اور حضرت یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم. وہ یہ بھی نہیں بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کنویں سے نکالا، وہ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالا. اللہ اکبر. تو گویا کسی کے اندر موجود عیب کو مشتہر کرنا یہ طرز فرعون ہے، فرعونیت ہے. اور کسی کے اندر موجود عیب کو ڈھانک دینا، ذکر نہ کرنا، یہ طرز یوسف ہے. اسے یوسفیت کہہ لیجئے. اب ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے آگے. کیا دعا ہے، اللہ اکبر. جی ایک چیز دیکھیے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے اور قوم سے، ما تعبدون اذ قال لی، بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون. یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوج رہے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان پر جمے رہیں گے. یہ دیکھو، ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے کہ حاجت الانسان للعبادت فطریت لو لم یعبد اللہ لا کفى علی عبادت غیرہ، کہ عبادت
کی جو ضرورت ہے وہ انسان کے اندر فطری ہے، فطرت میں داخل ہے عبادت کرنا، اور جب اسے اللہ نہیں ملتا تو دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. لَوْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ لَكَفَى عَلَىٰ عِبَادَتِ غَيْرِهِ. اب ظاہر ہے کہ عبادت فطرت میں داخل ہے تو کرے گا ہی. اب وہ اللہ نہیں مل رہا ہے اس کو تو غیر کی پوجا کرنے لگتا ہے وہ. یعنی عبادت وہ آدمی کی فطرت میں ہے. اگر اللہ نہیں ملتا دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھویا ہے، غالب کی زبان میں ایسا ہی ہو گیا ہو. اللہ نہیں ملا تو دوسرے کی عبادت کرنے لگتا ہے آدمی. عبادت کرتا ہی ہے اس لیے کہ عبادت انسان کی فطرت میں ودیت ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رب العالمین کون؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں. عبادت کے لائق کون؟ رب العالمین کون؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کھلاتا پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میں مر گیا تو مجھے زندہ کرتا ہے. دیکھو یہاں کھانا اور پانی تو عام اور شراب سے پہلے ہدایت کا ذکر ہے. دیکھو نا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین. تو عام اور شراب، کھانے پینے کا تذکرہ بعد میں، پہلے ہدایت کا. اس کا مطلب یہ ہے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت ہدایت کی ہے. کھانا پینا نہ ملے، بغیر کھائے پیے مر جائے چلے گا، مگر ہدایت کے ساتھ مرنا چاہیے اس کو. کھانے پینے سے زیادہ آدمی کو ضرورت ہدایت کی ہے، اس لیے کہ کھانے پینے سے آدمی کی دنیا بنتی ہے لیکن ہدایت سے آدمی کی آخرت بنتی ہے. لہذا آخرت کا ذکر پہلے ہے، دنیا کا تذکرہ بعد میں. اور ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، ان وجدت من یصنع لک مثل ھذا فاعبد اللہ. اگر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے تو اجازت ہے اس کی عبادت کرنا لگو. یہ چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی کرتا ہے تو فاعبد، اس کی عبادت کرو. جو پیدا کرتا ہو، جو ہدایت دیتا ہو، جو کھلاتا ہو، جو پلاتا ہو، بیماری میں شفا دیتا ہو، مارتا ہو، جلاتا ہو، یہ ساری صفتیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہیں تو اجازت ہے، جاؤ عبادت کرو اس کی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے آگے. یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے یہ پہنچ گئے ہیں بحر احمر کے پاس، دریا کے پاس. اور جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے اور دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، فلما تراءى الجمعان، سامنے فرعون کا لشکر ہے اور ادھر سمندر ہے. بہت غور سے دیکھو. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب ہم پکڑ لیے گئے. دیکھو ان کا یقین بہت کمزور ہے، یقین کمزور ہے. امید کا دامن پوری جماعت نے چھوڑ دیا، ایک آدمی خالی بولتا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھو ایک آدمی پر امید ہے، ایک آدمی کے امید نے پوری قوم کو بچا لیا ہے. جی ورنہ سب لوگ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے تھے. ایک آدمی کی امید نے سب کو بچا لیا. جی ایک آدمی کے توکل نے سب کو بچا لیا. یہ نہیں کہا کہ کیسے بچائے گا اللہ، یہ کہا میرے ساتھ ہے یا سیہدین، ہدایت دے گا. وہ کیسے بچائے گا یہ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ بچائے گا وہی، لیکن کیسے بچائے گا انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا. اب اللہ نے ایسا بچایا کہ آج تک مصیبت سے اس طرح کسی کو نہیں بچایا گیا ہے. سامنے سمندر ہے، آدمی گھسے تو ڈوب جائے گا، مر جائے گا. مارنے والی چیز کو زندگی دینے والی بنا دیا. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دریا کے اندر راستہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طرح بچایا، ایسی جگہ سے بچایا جہاں بچنے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے. تو مارنے والی چیز کو، جلانے والی چیز، مارنے والی چیز کو جو موت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں
دریا میں راستہ دے دیا, وہاں زندگی مل گئی. تو ایسی جگہ سے آدمی کو اللہ نجات دے دیتا ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی اللہ ہمیں بچا سکتا ہے, اس طریقے سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے. کیا بات ہے. جیسے ہی کہا انہوں نے میرا رب میرے ساتھ ہے, فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, لاٹھی ماریے دریا پر, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دریا میں راستہ بن گیا. اس پار چلے گئے, فرعون کا لشکر سامنے ڈوب گیا. کیا بات. یہ قوم صالح کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا کہ یہ بڑے خوشحال تھے, یہ بڑی فارغ البالی تھی ان کے ہاں, اور فارغ البالی جب ملی تو اسراف کرنے لگے, یہ ہر چیز میں اسراف. کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, مسرفین کی اطاعت مت کرو ان کے معاملے کی. کیوں؟ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اس کا مطلب یہ ہوا الاسراف, اسراف جو ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑا فساد ہے یہ جی, اشد الفساد, اعظم الفساد. اگر آدمی اسراف کرتا ہے تو یہ اسراف سب سے بڑا فساد ہے دنیا میں. اور ایک مفسر نے کہا کہ گزری ہوئی امتوں کے فتنے تھے کہ وہ مسرفین کے پیچھے چلتے تھے, اور آج ہماری امت کا, نبی کی امت کا یہ فتنہ ہے کہ وہ ذلیل لوگوں کے پیچھے چل رہے. وہ چل رہے تھے مسرفین کے پیچھے, اور یہ چل رہے اذلین کے پیچھے جی, ذلیل لوگوں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. وہ مسرفین کے پیچھے چل رہے تھے, یہ ذلیل لوگوں کے, جن کا معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں, کوئی عزت نہیں, لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں جی. یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین سے لوٹ رہے ہیں, بیوی ہے, بچے, کڑاکے کی ٹھنڈک ہے, رات ہے, ایک جگہ ٹھہرے. اب دیکھا کہ بچے کانپ رہے ہیں, بیوی کانپ رہی ہے ٹھنڈک سے, پریشان ہو گئے دیکھ کر کے. کہنے کہ ٹھہرو, کسو, میں ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے سامنے. انی آنست نارا قال موسیٰ لأہلہ, اپنی بیوی سے بول رہے ہیں انی آنست نارا, ایک آگ نظر آ رہی ہے, سآتیکم منہا بخبر, خبر لاتا ہوں میں, او آتیکم بشہاب قبس, آگ کا کوئی انگارہ لے کر کے آتا ہوں, یہاں جلا دیتے ہیں, تھوڑی گرمی ملے گی. لعلکم تصطلون, شاید تم لوگوں کو گرمی ملے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں لعلنا نستلی, ہم لوگوں کو گرمی ملے, ایسا نہیں بول رہے, لعلکم تصطلون. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سب سے بہترین قدم آپ کا وہ قدم ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے کہ لکڑیاں لاتا ہوں جلاتا ہوں, آگ لاتا ہوں جلاتا ہوں اور ہم سب کو گرمی ملے گی. کہہ رہے لعلکم تصطلون, لعلنا نستلی نہیں کہہ رہے, ہم سب کو گرمی ملے گی. انہیں اپنی فکر نہیں ہے, اپنے اہل و عیال کی فکر ہے. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ملا کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی ذات سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہو, اس کا کیئر کرتا ہو. یہ قرآن حکیم بتا رہے, کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے لعلکم تصطلون بول رہے, لعلنا نستلی نہیں بول رہے. اور جانتے ہیں بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, یہ اس بیوی کے لیے جا رہے لانے کے لیے, اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں جس بیوی کے لیے انہوں نے 8 سال تک برتن مانجے ہیں. یہ بیوی سامان یہ ہے جج 8 سال. بولے لڑکی سے شادی کر دوں گا, ان دونوں میں سے کون سی پسند ہے؟ وہ جو پہلے آئی تھی, کر دوں گا شادی, لیکن مہر بولے 8 سال خدمت کرنا ہے یہاں رہ کر کے. تو یہ وہی بیوی ہے جس کو لے کر کے جا رہے ہیں.
8 سال تک جس بیوی کے لیے برتن مانجے ہیں نا انہوں نے، بکریاں چرائی ہیں اور خدمتیں کی ہیں، کیا کیا نہیں سہا ہے، اس سے بول رہے ہیں ٹھہر، میں تیری گرمی کا کچھ سامان پیدا کرتا ہوں تاکہ تجھے گرمی ملے. ایسے تو بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے برتن بھی مانجنا بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے. تو ایسی لڑکی دیکھو جس کے لیے برتن مانجنا سعادت کی بات ہو. ایسی لڑکیاں ہیں کہاں کہ جن کے لیے برتن مانجا جائے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی. اب وہاں گئے تو ایک عجیب چیز دیکھی انہوں نے. آگ نہیں ہے، وہ ایک درخت ہے وہاں پر. وہ تور کے پاس ایک ساتھی رہتے ہیں میرے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ درخت ہے ابھی؟ بولے نہیں وہ درخت نہیں ہے، وہ درخت نہیں ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے نا، درخت کہاں رہتا ہے اتنے دنوں تک وہ درخت. اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں آگ لگی ہوئی تھی، درخت میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ بھڑکتی جا رہی تھی. اب لکڑیاں جمع کر دیجئے، اس میں آگ لگا دیجئے اور اس پر لکڑی ڈالتے جائیے تو آگ بھڑکتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں اس درخت میں آگ لگی ہوئی تھی اور جتنا آگ بھڑک رہی اتنا درخت ہرا ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہو. آگ لگنے پر درخت سوکھتا ہے، یہاں آگ جتنی بھڑک رہی ہے وہ درخت اتنا ہرا ہوتا جا رہا ہے. اور پھر آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. وہ کیا کیفیت ہے میرے پاس الفاظ نہیں بیان کر سکوں. وہ آئے، اس کے بعد کہا کہ ہاتھ میں تیرے کیا ہے؟ مانوس کرنے کے لیے صرف ایک تو آگ جل رہی ہے، دوسرے چاروں طرف سنڈاٹا ہے اور اس کے بعد لاٹھی ہے ہاتھ میں. اب اللہ ان کو مانوس کر رہا ہے، ماحول سے مانوس ہو جائے. وہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے لاٹھی ہے، اس کے ذریعے میں بکریوں کو چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. بات لمبی کر رہے. آدمی جو کہیں ڈر رہا ہوتا ہے نا تو بات کو لمبی کر دیتا ہے، بات کو لمبی کر دیتا ہے. سوال کچھ ہوتا ہے جواب کو بڑھا دیتا ہے. کہا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. ہاں یہی تو ایک سہارا ہے اس تنہائی میں اور اس خطرناک جگہ میں. اس کو بھی کہا جا رہا ہے پھینک دو، پھینک دیے. اب پھینکتے ہی فلما راہا تحت الزکانہا جان ولا مدبرم ولم یعقب، کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کر کے کھڑا ہو گیا. ابھی ایک اور مصیبت ہے. بولے اس کو دیکھ کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. ولا مدبرم ولم یعقب. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں. یہ تو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ فرمائے ڈرو نہیں. یعنی ان کے دل سے ڈر مکمل ختم کرنے کے لیے سب کیا گیا ہے. جی پکڑ لے، اس کو پکڑ لے. سونٹا بن کر کے، لاٹھی بن کر کے ہاتھ میں گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں فرعون بولتا ہے زبان نہیں اس کے پاس، لا یکاد یبین. تو بات کرتا ہے تو صحیح سے بات نہیں کر پاتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرا نبی اگرچہ صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہے، میں اسے کلیم بنا دیتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں. اللہ، جس کی زبان نہیں چلتی تھی وہ خود بولتے تھے میری زبان نہیں چلتی ہے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی ہے. میرے رب نے کہا تیری زبان نہیں چلتی ہے نا، میں تجھ سے بات کرتا ہوں. میں اور دنیا میں کلیم ایک ہی ہے، یہی ہے کلیم دنیا میں. آخرت میں معراج میں اللہ نے بات کی ہے نبی سے، لیکن دنیا میں اگر کسی سے بات کی ہے تو یہی شخص ہے جو بول نہیں پاتا تھا. اللہ نے کہا کہ تجھے دنیا کہتی ہے تو بول نہیں پاتا، میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا، تجھے کلیم بنا دیتا ہوں، تجھے کلیم بنا دیتا ہوں. ہے کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے. اس کے بعد کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، باپ بیٹے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم دیا تھا میں نے. کتنی نعمتیں ان کو دی تھی، سلیمان کو اور داؤد کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا ان کو علم دیا تھا. گویا کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت کا شکریہ بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے. وقال الحمدللہ، دونوں نے کہا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا نعمت اگر بڑی ہو تو شکر بھی بڑا ہونا چاہیے. اور بڑا شکر کیا ہے؟
افضل الشکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمت کا سب سے بڑا شکر ہے الحمدللہ کہنا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ. دونوں نے کہا الحمدللہ. نعمت ملی، شکر ادا کیا. سب سے بڑی نعمت ملی تو سب سے بڑا شکر الحمدللہ. اور اللہ کو دو چیزیں بہت پسند ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے الحمدللہ. جی اس کو برابر تہجد میں پڑھا کرو، نمازوں میں پڑھے کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے اور الحمدللہ کثرت سے. یہ تمام جانوروں کی زبان، چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے. آج تک زوولوجی اتنی ڈیولپڈ ہو گئی ہے لیکن کوئی پروفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بات کر سکتا ہوں چیونٹی کیا بول رہی ہے. ہاں آثار سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آثار سے سمجھ سکتے. تو ان کو چڑیوں کی بولی سکھایا گیا تھا. وہ لمنا منطق الطیر، وہ حدود سے بات کر رہے ہیں، چیونٹیوں سے بات کر رہے ہیں. اب کہیں جا رہے ہیں لشکر لے کر کے تو چیونٹیوں کی وادی میں آئے، چیونٹیوں کی وادی حتی اذا اتوا علی وادی النمل. تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں لاشعوری میں تمہیں کچل نہ دے. دیکھو ایک تو یہ اس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو متنبع کیا کہ جان بچاؤ جلدی سے، اور دوسری طرف ایکسکیوز بھی کیا، حسن ظن، کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں بلا وجہ مار دیں. ہاں غلطی سے لاشعوری میں کوئی چیونٹی پیر کے نیچے آ جا سکتی ہے، لہذا جلدی سے بلوں میں گھس جاؤ، ان کو پیروں کے نیچے کیوں آنا. دیکھو ایک طرف وارننگ اپنی امت کو. تو بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی جان کی قدر کریں. وہ بادشاہ نہیں ہوتا جسے اپنے رعایا کے جان و مال کی کوئی قدر نہ ہو. ایک چیونٹی سے سیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ ایک چھوٹی چیز ہے. اللہ قرآن کہتا ہے ایسے صاحب اقتدار، ایسے بادشاہوں کو، ایسے وزراء کو چیونٹی سے سبق لینا چاہیے. اور یہ ایک نبی کے بارے میں کہہ رہی ہے اور اس کے لشکر کے بارے میں. اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر کے چیونٹی کو بھی نہیں مارتے، وہم لا یشعرون. تو انسانوں کو کیوں ماریں گے؟ یہ چیونٹی کی بات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا، بلا وجہ کسی کو نہیں مارتا. وہم لا یشعرون. جی چیونٹی کی بات سمجھ لے انہوں نے کیا بول رہی ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر کے وہ مسکرا پڑا، اس لیے کہ ڈائریکٹ نام لیا تھا اس نے. لا یحطمنکم سلیمان. اتنے بڑے آدمی ہیں، ایک تو سطوت ہے، بادشاہت ہے، نفوذ ہے، جیش ارمرم ہے. جیش ارمرم کا مطلب بہت بڑی تعداد والا لشکر. تو سطوت، قدرت، بادشاہت، علم، نفوذ، اقتدار، جیش ارمرم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک چیونٹی کی بات پر مسکرا پڑے ہیں. تواضع سیکھا جائے نا، تواضع، یہ تواضع ہے. چیونٹی نام لے رہی ہے لیکن وہ مسکرا رہے ہو. اتنی چھوٹی مخلوق میرا نام لے رہی ہے، مسکرا پڑے ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات پر حضرت سلیمان مسکرا پڑے. یہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. چیونٹی کیا کہہ رہی وہ سمجھ میں آ گیا ان کو. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ چیونٹیوں کی زبان سمجھنا، آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں پایا. تو اللہ کا شکر ادا کر رہے اس نعمت پر. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ نعمت دو بار ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ نعمت جو ہوتی ہے، شکر النعمت نعمتن، نعمت کا شکر کرنا بھی نعمت ہے. یحتاج الی شکر، اس کے لیے ایک اور شکر کی ضرورت ہے. ایک نعمت ملی آپ کو، آپ نے اس پر شکر ادا کیا تو یہ شکر نعمت ہے. اب اس نعمت پر بھی نعمت، پھر وہ شکر ہے تو اس پر ایک دیکھ رہے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے. انعمت نعمتک التی انعمت علی،
کہ شکر نعمت نعمت یحتاج الی شکر، تو نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت یحتاج الی شکر، پھر یہ محتاج ہے شکریہ کی۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد چیک کر رہے تھے آ کر کے، تفقد مانے چیک کرنا، بولے کیا بات ہے، وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ بولے بغیر بتائے گیا ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ، تین چیزیں معلوم ہوئی۔ اگر مجرم کا جرم بہت بڑا ہے تو ذبح، پھانسی دے دینی چاہیے تاکہ معاشرہ اس کے جرموں کی اذیت سے پاک ہو جائے، اور اگر جرم ہلکا ہے تو سزا دی جائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، عمر قید یا پھر جتنے دنوں کے سزا کے لائق ہے، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لیکن سزا دینے سے پہلے اسے بولنے کا موقع دیا جائے، اپنے حق میں بولنے کا موقع، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، دلیل لائے ہو، ایسے سزا نہیں دی جائے جب تک جرم ثابت نہ ہو۔ تو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک ملزم ہے، جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے، تو کرمنل ہے وہ، ورنہ اس سے پہلے وہ ملزم ہے۔ تھوڑی دیر میں آیا، ہاں اٹھتا اٹھتا آیا، تو کہا تھا، بولے میں یہاں سے شہر سبا چلا گیا تھا، اس وقت تقریباً کئی مہینوں کا سفر تھا، وہ اڑتا اڑتا چلا گیا تھا۔ کہا وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں، اور انی احط فقال احط بما لم تحط بھی، جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ دو ایک چھوٹا پرندہ حضرت سلیمان سے بول رہا ہے جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں بولتا۔ ایک مفسر نکتہ بتاتا ہے کہ اسلام میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن الذی لا ینافی الادب، جو ادب کے خلاف نہ ہو۔ آپ بول سکتے لیکن اگر آپ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہنے لگے یہ ادب کے خلاف ہے، اس اظہار رائے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی تو اظہار رائے کی آزادی ہے، مگر کون سے اظہار رائے کی آزادی؟ جو منافی ادب نہ ہو، ادب کے منافی نہ ہو۔ یہ بول رہا ہے، کہتے ہیں چھوٹوں کو بھی بات چیزیں ایسی معلوم ہوتی جو بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھو ہے کہ نہیں؟ بولے کہاں گیا تھا، کیا دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر 25-30 دن کا سفر کر رہا ہے، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، بیوٹیفل سینس ہیں، دریا ہے، ساری چیز، یہ کوئی چیز نہیں بیان کر رہا ہے۔ آدمی جب کہیں سفر میں جاتا ہے تو سیلفی لیتا ہے، فوٹو لیتا ہے، یہ جھرنا ہے، یہ آبشار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سین ہے، یہ سین، یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے، یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے دیکھا وہاں کی ایک عورت ہے جو ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اور سارے لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، یہ اللہ کو پوجتے کیوں نہیں، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو، اور بہت ساری منکر چیزیں دیکھی اس نے، بری چیزیں دیکھی، لیکن تمام بری باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے بڑی بری بات جو تھی وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت، اس کا ذکر کیا اس نے۔ اس کا مطلب بہت سی بری چیزیں دیکھیں آپ تو ان کا تذکرہ نہ کریں، سب سے بڑی جو بری چیز تھی وہ شرک تھی، اس کا ذکر کیا اس نے۔ اور ایک عجیب چیز لگی اس کو کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کا بھی ذکر کیا اس نے، کہ یہ چیز مجھے عجیب لگی، انی وجدت امرأۃ تملکہم، عورت ہوئی مردوں پر حکومت کر رہی ایک، اور دوسرے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور بقیہ کون سا سین کتنا خوبصورت ہے، کیا ہے، پہاڑ ایسا، کچھ نہیں بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو حدود سے سبق لینا چاہیے جی، اور ہماری میڈیا کو خبر نشر کرنے سے پہلے منہج ہدہد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہتا ہے میں یقینی خبر لایا ہوں، یہ تو خبر یقینی بھی نہ ہو تب بھی اسے پھیلاتے رہتے ہیں جی۔ تو ہماری میڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انہیں خبر نشر کرنا ہے تو انہیں منہج ہدہد کو اختیار کرنا چاہیے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں، خبر یقینی ہو تو اسے ضرور بتایا جائے، خبر جتنی زیادہ اہم ہو اتنی ہی زیادہ بیان کی جائے، اور شارٹ میں بیان کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ترک الصغائر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے حذف کر دیا ہے بڑی چیزوں کا بیان کیا ہے اس نے۔ اور کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے تو یہ اللہ کے بڑے تخت کو ذکر کر رہا ہے, عرش کو. اس کا ایک عرش ہے اور اللہ کا عرش. اس کا مطلب ہے کہ ہکذا المومن, اسی طرح مومن ہوتا ہے کہ کل شیء یذکرہ ربہ, ہر چیز جس کو دیکھتا ہے ہر چیز اسے اس کے رب کو یاد دلا دیتی ہے. یہ مومن کا طریق ہوتا ہے. ہر چیز اگر اسے رب کی یاد دلا دیتی ہے تو سمجھو یہ مومن ہے. دیکھو یہ حدود ہے, یہ عرش عظیم دیکھتا ہے ایک عورت کا بڑا تخت تو اسے اللہ کا عرش یاد آ جاتا ہے. کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا, کائنات کی ہر شے موحد ہے, مشرک کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اگر شرک کرتا ہے آدمی تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے, مشرک بالکل کائنات سے الگ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پوری کائنات موحد ہے. پرندے بھی موحد ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے وہ. پھر وہ اس کے پاس آپ نے خط بھیجا اسی کے ہاتھوں, وہ گرا کر کے آ گیا. اس کے اندر خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ آتے ہو یا ہم یہاں سے لشکر بھیجیں جو تمہیں کچل دے. بہرحال کہا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جس کو یہ ہدہد دیکھ کر کے آیا ہے, کون ہے جو جلدی سے جلدی لا سکے؟ تو ایک جن نے کہا, طاقتور جن تھا, انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو ایک کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, وہ کتاب کون سی تھی, وہ علم کون سا تھا؟ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گیا. جانتے ہیں راکٹ کی رفتاری ہوتی ہے, کشمیر سے کنیا کماری تک اتنی دیر میں میزائل آ جاتی ہے, ہزاروں کلومیٹر کا سفر پلک جھپکتے کرتی. یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک شے کا, اس کے شے کی رفتار ہے. پلک جھپکتے ہی آیا, دیکھا کہ وہ تخت وہاں کھڑا ہے. جب ملکہ آئی تو آنے سے پہلے کہا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو, اس کے تھوڑی سی تبدیلی کر دو. کس میں؟ اس تخت میں. قال نکروا لها, اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دو. جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا اہکذا عرشک, تو جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ کانہ ہو, ویسا ہی دکھتا ہے. یعنی ذہین کتنی ہے دیکھو, اگر وہ بولتی یہی ہے تو یقین کیسے, کہ اتنی جلدی کیسے آ گیا, یقین کے ساتھ کیسے بولی تو. اور اگر بولتی کہ یہ نہیں ہے تو نہیں کی دلیل کیا ہے؟ ذہانت دیکھیے, وہ کہہ رہی ہے نہیں بھی نہیں کیا کہ یہ میرا تخت نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے, بلکہ کیا بول رہی ہے؟ کانہ ہو, ویسا ہی دکھتا ہے. اس کی ذہانت کے علاوہ. پھر اس کے بعد کہا چلو محل میں. اب محل کیسا تھا؟ وہ نیچے اس طریقے سے پتھر بچھائے گئے تھے, سرخ ممرد من قواریر, کہ ایسا لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو. تو جب وہ آگے بڑھی تو اس نے اپنے کپڑوں کے پائچے پنڈلی کے اوپر اٹھا لیے, جبکہ وہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. اب اگر وہ داخل نہ ہوتی تو بزدل تھی, اور اگر داخل ہونے کے بعد اپنے پائچے نہ اٹھاتی تو غبیہ تھی, بیوقوف تھی, اس لیے کہ بظاہر وہ پانی ہی نظر آ رہا تھا. جی, تو اس کی ذہانت دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت اصل میں پیدائشی طور پر یہ کافر ہے, لیکن اگر اسے ہدایت کی بات بتائی جائے تو ایمان لے آئے گی. ایمان لے آئی ہو, اسلمت مع سلیمان, سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئی ہو. یہ ہوا. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ خوش عیشی کی زندگی گزارنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے. یہاں شیشے کا محل ہے, آپ شیشے کا محل بنا کر کے رہ سکتے ہیں آپ, لیکن آخرت کو نہ بھولیں آپ. جی 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 جی, یہ خطرناک چیز ہے. جی, اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں, اچھے سے مکان بنا سکتے ہیں, ممانعت نہیں ہے اس کی. حضرت سلیمان کے پاس تھا, شیشے کا محل ہے. آخری بات کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا, سمود کا. ان کے گھر والوں کو اور ان کو خطتو لقتل صالح و اہلہ, اور کتنے لوگ تھے؟ 9 لوگ تھے یا 9 خاندان تھے پورے شہر میں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ, 9 لوگ تھے یا 9 خاندان کے لوگ تھے.
ان لوگوں نے پلان بنایا مارنے کے لیے حضرت صالح کو اور ان کے گھر والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پوری بستی کو تباہ کر دیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ مجموعۃ الاشخاص، چند لوگ ہوتے ہیں قد یکونون شومن علی البلد کلہ، پورے ملک کے لیے نحوست ہوتے ہیں. دیکھو یہ 9 لوگ ہیں، ان 9 لوگوں کی وجہ سے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. غلطی کی ان 9 لوگوں نے، اور کوئی بولنے والا نہیں رہا. تو ان 9 لوگوں کی وجہ سے مجموعۃ من الاشخاص، تھوڑے لوگ ہیں مگر ان تھوڑے لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو قد یکونون شومن علی البلد کلہ، تمام ملک کے لیے ان کو نحوست قرار دیا گیا، نحوست بن گئے یہ، اور ان 9 لوگوں کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو گیا. ایک مفسر نے لکھا ہے الظلم اذا دام دمر والعدل اذا دام امر، جب ظلم بڑھ جائے تو تباہی لازمی ہے، اور عدل اگر بڑھ جائے تو آبادی لازم ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے بچیں اور عدل کی طرف مائل ہوں. اور جب عذاب آتا ہے اس کے لیے قاعدہ بتایا گیا. عذاب تو آیا، فانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو اس عذاب سے بچا لیا. اس کا مطلب یہ کہ الایمان والتقوی اعظم اسباب النجات. اگر آدمی کے پاس ایمان اور تقوی ہے تو عذاب آئے تو عذاب دوسرے لوگوں کے اوپر آتا ہے، ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے. یہ 19ویں پارے کا خلاصہ جو پیش کیا گیا. اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.